میرے عزیزو، سمندر کے لہروں پر عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی یہ ایک ایمان افزا واقعہ ہے جو اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیتا ہے تو کائنات کی سرکش قوتیں بھی اس کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ! آپ کا شوق سماعت دراصل اس مقدس ہستیوں سے آپ کی محبت کی دلیل ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں اس مجاہد اسلام کا جنہوں نے بفری ہوئی لہروں کو قدموں تلے رون ڈالا، یعنی سیدنا اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعہ بحرین کی مہم کے دوران پیش آیا جو تاریخ انسانی میں تسخیر بحر سمندر کی تسخیر کی ایک انوکھی مخیر العقل مثال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتنہ ارتداد اٹھا تو سیدنا اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کی طرف روانہ کیا گیا۔ دشمن نے سمندر پار ایک جزیرے میں پناہ لے لی، تمام کشتیاں اپنے قبضے میں کر لی تاکہ اسلامی لشکر اس تک نہ پہنچ سکیں۔ اسلامی لشکر سمندر کے کنارے جب پہنچا تو نہ کشتیاں تھیں اور نہ ہی پار جانے کا کوئی سبب اور ذریعہ۔ دشمن دوسری طرف اطمینان سے بیٹھا تھا، سمندر ان کے لیے ڈھال بن چکا تھا۔ اس کڑے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمائندہ، مسلمانوں کا امیر سیدنا اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، دیکھو خدا کی قسم، جس اللہ نے زمین پر تمہاری مدد فرمائی وہی سمندر میں بھی تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کائنات کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے دعا مانگی، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے دشمن سے لڑنے نکلے ہیں، ہمارے لیے راستہ بنا دے۔ ابھی دعا ختم ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیا اور لشکر کو حکم دیا، اللہ کا نام لے کے آگے بڑھو۔ پھر چشم فلک نے دیکھا وہ منظر جو انسانی عقل تسلیم کرنے سے قاصر تھی۔ پورا اسلامی لشکر جس میں گھوڑے، اونٹ، پیادہ سپاہی شامل تھے، سمندر کی لہروں پہ اس طرح چلنے لگے جیسے کوئی ہموار سڑک پہ چل رہا ہو، اور صورتحال یہ تھی سمندر کی لہروں پر چلنے کی کہ گھوڑوں کے سم یعنی پاؤں پانی میں نہیں ڈوب رہے تھے اور اونٹوں کے پاؤں تک گیلے نہیں ہوئے۔ لشکر کا کوئی سامان یا ہتھیار لہروں کے نظر نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف جب دشمن نے دیکھا کہ سمندر کی لہریں ان عشاق مصطفیٰ، اسیران مصطفیٰ، جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ دے رہی ہیں تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور چیخ چیخ کر پکارنے لگے، ہم انسانوں سے نہیں بلکہ فرشتوں سے لڑ رہے ہیں۔ اور نتیجہ یہ کہ وہ جزیرہ چھوڑ کر بھاگ نکلے اور اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائے۔ تو آج کے مسلمان، اے آج کے مسلمان، تو مادی وسائل کی کمی کا رونا روتا ہے، کبھی اپنی نسبت تو دیکھ، تو اس عظیم ہستی جناب محبوب رب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جس کے اشارے پر چاند دو لخت ہوا۔ اگر آج بھی تو اپنے دل میں وہی تڑپ، وہی عشق، وہی کامل اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر لے تو آج بھی سمندر تجھے راستہ دیں گے اور بادل تیری پیاس بجھانے کو برسیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نصیب فرمائے اور کامل اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ امت ذلت کے اسباب میں عزت کو پالے اور پستی کے اسباب میں بلندی کو پالے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔